میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے بلکہ کامل یقین ہوتا ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، اور وہ دن بڑا بھیانک اور بڑا ہولناک دن ہے، بڑا خطرناک دن ہے۔ قیامت کا دن انسان تصور کر لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا خطرناک اور بھیانک منظر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ کل حشر کے میدان میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، حشر کی عدالت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، گرمی کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ آج لاکھوں میل دور سورج ہے تو یہ حال ہے کہ ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس دن سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا اور لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے، کوئی اپنے گھٹنوں تک اپنے پسینے میں سرابور ہوں گے، کوئی کمر تک اور کوئی اپنے کندھوں تک اور کوئی اپنے پسینوں میں ہچکولیاں کھا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس دن پسینے میں مخلوق سرابور ہوگی۔ اور یہ یاد رکھو، دنیا میں گرمی سے بچنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ درخت کی چھتیں موجود ہیں، درخت کے سائے موجود ہیں، گھر کی چھتیں موجود ہیں، اور طرح طرح کی مشین اور آلات موجود ہیں۔ اس دن یہ سب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور یہاں تو جسم پر لباس بھی ہے، پاؤں میں جوتے اور چپل بھی ہے، لیکن حشر کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے تو وہاں نہ جسم پر لباس ہوگا، نہ پاؤں میں جوتے اور چپل ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا۔ آج کی اس گرمی میں 2 منٹ ہم باہر کھڑے نہیں رہ پا رہے ہیں، پاؤں جل جا رہا ہے، بدن جل جا رہا ہے، اور جسم سے پسینے نکلنے شروع ہو جا رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو اس دن کی گرمی ہم کیسے برداشت کر پائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دن کی گرمی سے کون لوگ محفوظ ہوں گے؟ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے، یعنی اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہاں تو طرح طرح کی چیزیں ہیں، لیکن وہاں صرف ایک سایہ ہوگا اور وہ عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور کیا ہم اس دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح کے لوگ ہیں؟ کیا ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا نام آ سکتا ہے؟ یہ بھی سوال ذہن میں رکھتے چلیں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور حدیث نمبر 660 ہے، حدیث نمبر 660 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ نہیں کہا 7 لوگ نہیں، 7 طرح کے لوگ، یعنی جن لوگوں میں یہ کوالٹی پائی جائے گی، یہ صفات پائی جائے گی، وہ لوگ اس دن عرش الہی کے حقدار ہوں گے۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے مختصراً جانتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الامام العادل، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا لیڈر، انصاف کرنے والا رہنما،
جو خود بھی عدل و انصاف کرتا ہو اور اپنی ملکیت میں رعایا کو بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو، جو خود بھی ظلم کرنے سے بچتا ہو اور دوسروں کو بھی اپنی حکومت میں دوسروں کو بھی ظلم کرنے سے روکتا ہو، بچاتا ہو، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا لیڈر، اس دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ انہیں نصیب فرمائے گا۔ آج لیڈروں کا حال دیکھ لیجئے، آج حاکموں کا حال دیکھ لیجئے، آج کہاں ہے وہ ڈر اللہ کا، آج کہاں ہے وہ انصاف، کہاں ہے وہ عدل؟ آج تو انہی کی جانب فیصلے ہوتے ہیں جن کے طرف اس کا دل مائل ہو جائے۔ اللہ اکبر! اپنے اسلاف کی زندگی پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، کیسے ان لوگوں نے فیصلہ کیا۔ ہمارے اسلاف میں ایسے حکمراں بھی گزرے ہیں جنہیں اگر غیر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہے تو انہی کے حق میں فیصلہ ہوتا تھا، یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دو۔ نہیں، آپ پڑھیے، کئی ایسے واقعات ملیں گے کہ یہودیوں کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، غیر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ انصاف کرنے والا حاکم، ہمارے اسلاف میں ایسے حاکم گزرے ہیں، ایسے لیڈر گزرے ہیں، ایسے رہنما گزرے ہیں کہ وہ انصاف پسند تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الامام العادل، حاکم وہ حاکم جو انصاف کرنے والا ہو، عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اسے جگہ دے گا، اور عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلا بندہ ہوگا۔ دوسرا، وہ لوگ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ میرے نوجوان بھائیوں، ہم اور آپ دیکھیں ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، ہم اپنی جوانی کو کہاں صرف کر رہے ہیں۔ آج کی یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں، آج کی چلچلاتی دھوپ ہمیں برداشت نہیں۔ ذرا سوچو، تصور کرو، کل حشر کی عدالت میں اس گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ وہ خوش نصیب نوجوان، چاہے لڑکا ہو چاہے نوجوان لڑکیاں ہوں، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ میرے نوجوانوں، اللہ رب العالمین ایسے نوجوانوں کی تعریف کرتا ہے جو اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے، دعوت حق کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایسے نوجوانوں کی قرآن تعریف کرتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جنہوں نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی ان کے سامنے یہ واقعہ گزرا ہوگا اگر ترجمہ کے ساتھ پڑھے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الکہف میں چند نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہا کہ چند نوجوان تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ایمان سے نوازا۔ وہ جب ایمان پر آئے تو دعوت حق کے لیے کھڑے ہوئے اور وقت کے بادشاہ سے انہوں نے آنکھوں سے آنکھیں لڑائی اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے کمپرمائز نہیں کیا، اپنی ایمان کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کی تعریف کی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کو غلط کاموں میں صرف نہ کرو۔ یہ جوانی دوبارہ بار بار لوٹ کر نہیں آتی ہے، جوانی زندگی میں ایک بار آتی ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا شبابک قبل حرمک، اے نوجوانوں، اے لوگوں، یاد رکھو جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، اس لیے کہ جب بڑھاپا آ جائے گا تو پھر وہ قوت کا مرحلہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، وہ طاقت کا مرحلہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ آج جوانی ہے، جوانی میں جو کام اللہ کے لیے کر سکتے ہو، اسلام کے لیے کر سکتے ہو اور اللہ کے لیے جو کام کر سکتے ہو، بڑھاپے میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ آج کتنے بوڑھے حضرات ہیں میرے نوجوانوں، یاد رکھو، آج کتنے بوڑھے حضرات ہیں جو روتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ کاش
میں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوتا، اپنی جوانی کو نمازوں کی پابند میں لگایا ہوتا، اپنی جوانی میں کچھ قرآن پڑھ لیا ہوتا، اپنی جوانی میں کچھ دعوت و تبلیغ کا کام کر لیا ہوتا، اپنی جوانی میں کچھ اسلام کے لیے کر لیا ہوتا، آج وہ رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس جوانی نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپا آنے سے پہلے بڑھاپا آ جائے گا، پھر تم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ آج تم نماز کا پابندی کر سکتے ہو، آج تم اسلام کے لیے کچھ کر سکتے ہو، تہجد کا اہتمام کر سکتے ہو، روزانہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہو، اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لٹا سکتے ہو۔ لیکن کل جب یہ جوانی لٹ جائے گی، جب یہ جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا تو تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خصوصاً اس جوانی کے بارے میں ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا، ہم سے اور آپ سے اللہ پوچھے گا۔ جہاں بہت سارے سوالات ہوں گے، وہیں ایک بہت اہم سوال ہماری اور آپ کی جوانی کے بارے میں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اس دن جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ یہ جو تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں گزاری، اس جوانی کو تم نے کس کام میں لگایا، اس جوانی کو تم نے کس کام میں صرف کیا۔ اس لیے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو، یہ جوانی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ آج دیکھو ہماری جوانی کہیں شراب کے اڈوں میں تو نہیں گزر رہی ہے، ہماری جوانی کہیں عشق محبت کے فتنے میں تو نہیں گزر رہی ہے، ہماری جوانی کہیں شہوت کے پیچھے تو نہیں گزر رہی ہے، ہماری جوانی کہیں خواہشات کے پیچھے تو نہیں گزر رہی ہے، ہماری جوانی کہیں زنا کے اڈوں میں تو نہیں گزر رہی ہے، ہماری جوانی اللہ کے گھر سے باہر تو نہیں گزر رہی ہے، ہماری جوانی نمازوں کو چھوڑ کر تو نہیں گزر رہی ہے۔ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ نوجوانوں، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، جوانی کی اہمیت کو سمجھو، اس لیے کہ کل حشر کی عدالت میں ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ آپ نے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لٹایا، اللہ کی عبادت میں صرف کیا، اللہ تعالیٰ کل اپنے عرش کے سائے میں ایسے جوانوں کو جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسے لوگ جن کا دل مسجدوں سے لگا رہے، مسجدوں پر لٹکا رہے، ہر وقت مسجدوں کی فکر ہو، مسجدیں کیسے بہتر ہوں، مسجدوں کو کیسے آباد کریں، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کیسے بڑھے، مسجدوں میں اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کا کیسا ذکر ہو، اللہ اور اس کے رسول کے کیسے مسجدوں میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں گونجے، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیسے ہو۔ یہ فکر ہر انسان کو لگا رہنا چاہیے۔ جس کا دل مسجد سے لگا ہو اس دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ مسجد میں آتے ہی دل کو سکون محسوس ہو، اور جب مسجد سے باہر ہو تو دل بے چین ہو کہ کب میں لوٹ کر مسجد جائیں، کب لوٹ کر اللہ کے گھر جائیں، کب ہم اللہ کے گھر میں آئیں۔ یہ فکر ہو، یہ احساس ہو، یہ فلم ہو، مسجدوں سے دل لگا رہنا چاہیے، اور مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جنہیں اللہ پر ایمان ہوتا ہے، جنہیں آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، اور جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں
جو صرف جمعہ کو مسجدیں آتے ہیں تو ہمارا دل مسجد میں کتنا لگا رہتا ہے؟ ہم خود اپنے دل سے پوچھ لیں، صرف ہم جمعہ میں آتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں آتے ہیں، بچہ 11 مہینہ غائب، تو کیا ہمارا دل مسجد سے لگا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، ایسے خوش نصیب لوگ جن کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو، مسجدوں کی فکر ہو، مسجدوں کو کیسے آباد کریں، مسجدوں میں کیسی عبادتیں ہوں اور عبادتوں کو کیسے آباد کریں، یہ فکر جس کے اندر ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل حشر کی عدالت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور چوتھے قسم کے لوگ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک جگہ جمع ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، جدائی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت صرف اس لیے کرے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے لیے کرے، کسی مال اور دولت کی لالچ میں نہیں، کسی عہدہ اور منصب کی لالچ میں نہیں، بلکہ وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا ہے، یعنی ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کوئی محبت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسری حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقول یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اللہ آواز دے گا، اللہ پکارے گا اور کہے گا آئین المتحابون، کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے لیے صرف میری رضا کے خاطر، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر دنیا میں محبت کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ آج میرے عرش کے سائے میں ان کے لیے جگہ ہے اور میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، لہذا ان لوگوں کو بلاؤ اور میرے عرش کے سائے میں انہیں جگہ دو۔ وہ لوگ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے۔ اور پانچویں قسم کے لوگ جو اس دن کی گرمی سے محفوظ ہوں گے، آج کی یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آج کی چلچلاتی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، اس دن کی گرمی اور اس دن کی دھوپ سے حفاظت چاہتے ہو تو اس طرح کے لوگ بنو۔ پانچویں قسم کے لوگ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پانچویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جنہیں خوبصورت عورت، مالدار گھرانے کی عورت، حسب و نسب والی عورت برائی کی طرف دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے ڈر سے برائی کو چھوڑ دے، اللہ کے ڈر سے برائی کو چھوڑ دے۔ کہا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، بادشاہ کی بیوی نے اپنے کمرے میں دعوت دی، سارے دروازے بند کر دیے اور بادشاہ کا محل، حسب و نسب، اونچے خاندان کی وہ عورت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور سارے دروازے بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے قالت حیت لک، آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، تو اس طرح سے جو کوئی عورت بدکاری کی طرف دعوت دے اور اگر کوئی کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر سے اس برائی کو چھوڑ دے، اس دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ یہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہے جو اللہ کے ڈر سے برائی کو چھوڑ دے۔ میں وہ واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وقت نہیں کہ پورا واقعہ بتایا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے
کے لوگ تین لوگ کہیں جا رہے تھے سفر میں، اچانک بارش ہونے لگی اور ایک غار میں، ایک پہاڑ کے گڈھے میں چھپ گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ اچانک ایک چٹان لڑھکتا ہوا آیا اور غار کے منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں نیچے ہیں اور غار اوپر سے بند ہے۔ وہ تینوں نے کوشش کی کہ چٹان کو ہٹائیں لیکن نہ ہٹ سکا۔ آخرکار ان تینوں نے رب کی بارگاہ میں اپنے نیکیوں کا ذکر کیا، اپنے نیکیوں کا وسیلہ بنایا، نیکیوں کا حوالہ دیا کہ اللہ ہم نے تیرے لیے یہ نیکیاں کی ہیں، اگر اس نیکیوں سے تو خوش ہے تو پتھر کو ذرا ہٹا دو۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے کیا اپنی نیکی پیش کیا۔ میرے نوجوانوں، آپ سب کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس نے کہا اللہ تو خوب بہتر جانتا ہے، میری چچا زاد بہن تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا اور میں اس کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آخرکار انہوں نے یہ 100 دینار کا مطالبہ کی اور 100 دینار کے لیے میں نے محنت کی، کوشش کی، 100 دینار میں نے جمع کیا اور جب وہ میرے پاس آئی میں نے کہا، اور جب دونوں تیار ہو گئے اور قریب تھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ لڑکی کی رانگ پر بیٹھ گئے تھے، قریب تھا کہ اب زنا کر بیٹھے، ایسے موقع پر لڑکی کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ وہ نوجوان آدمی کہتا ہے اللہ جیسے ہی میں نے تیرا نام سنا، برائی کے قریب جا کر میں نے اپنے آپ کو روک لیا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اللہ یہ گناہ میں نے چھوڑا تو صرف تیری رضا کی خاطر چھوڑا، یہ برائی اگر میں نے چھوڑی ہے اللہ تیرے ڈر سے میں نے چھوڑی ہے، اللہ میرے اس عمل سے اگر تو خوش ہے تو چٹان کو ہٹا دے۔ اور اس طرح چٹان ہٹ جاتا ہے، تینوں غار سے باہر آ جاتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر انسان برائی کا موقع ملے اور صرف اللہ کے ڈر سے وہ برائی چھوڑ دے، ان کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہے۔ اور کوئی بدکار عورت جب اپنی طرف دعوت دے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کو چھوڑ دے، تو ایسے لوگوں کو جگہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں ایسے لوگوں کو جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور چھٹے قسم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو خفیہ طور پر صدقہ کرے، دائیں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ حالانکہ کبھی کبھی موقع ایسا بھی آتا ہے کہ دکھا کر بھی جائز ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو دونوں طرح کے صدقے کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ جو چھپا کر صدقہ دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا فَنِعِمَّ، کیا ہی بہتر ہے، اور جو ظاہر کر کے صدقہ دیتا ہے کہا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی دونوں طرح کے صدقہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر صدقہ کریں۔ کہا جو ایسا صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو، کہا ایسے لوگوں کو عرش الہی میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جگہ نصیب فرمائے گا۔ آج ہم صدقہ و خیرات میں بہت پیچھے ہیں، آج ہم صرف رمضان میں تعاون کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ سے جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیے، اللہ آپ کو دے رہا ہے، آپ اللہ کی راہ میں دیتے رہے، جس سے جو ہو سکے اللہ کی راہ میں آپ تعاون کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں غریبوں میں، مسکینوں میں، مدارس میں، مساجد میں اپنے دولت کو لٹاتے رہیں، تاکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن اس کا سایہ اتنا ہی لمبا ہوگا جتنا دنیا میں انہوں نے صدقہ کیا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں ہمارا سایہ اس دن اللہ تعالیٰ اور بڑا کرے قیامت کے دن، تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اس دن اپنے صدقے کے سائے میں لوگ رہیں گے قیامت کے دن۔ اور ساتویں قسم کے لوگ، آخری قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ اس دن جنہیں گرمی سے بچائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ اللہ کے ڈر سے تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گناہوں پہ شرمندہ ہو رہا ہے،
اور ڈر سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کل اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں گرمی سے بچائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دن کی گرمی سے محفوظ ہوں، اس دن کی دھوپ سے محفوظ ہوں، اس دن کی ہلاکتوں سے محفوظ ہوں، تو یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آ جائیں، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں۔ دنیا لاکھ کما لیں، ایک دن مرنا ہے، دنیا یہی رہ جائے گا۔ اگر ہم نے آخرت کے لیے کچھ کیا، انشاءاللہ وہاں ہمیں پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس لیے نمازوں کا پابند بنیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ اور اس کے رسول نے جو صفات بتائے ہیں ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو اللہ اس دنیا کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اور کل قیامت کے دن اللہ جب مخلوق پریشان ہوں گے وہاں بھی ہم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، وہاں کی گرمی سے بھی تو ہمیں حفاظت فرما، وہاں کی دھوپ اور وہاں کی شدت اور ہلاکتوں سے اللہ تو ہمیں حفاظت فرما۔ اللہ جب تک تو دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، ایمان